انہوں نے پوچھا ہے، یہ ایسی بات پوچھی ہے جو میں خود بھی سوچ رہا تھا کہ مجھے دوبارہ بتانی ہوگی کہ ایکسز اور ڈیز اور سیز کے جو چکر کل چلایا گیا تھا وہ پوری طرح واضح نہیں ہو سکا، اور کچھ سمجھ نہیں آتی یہ کیا لکھا ہوا ہے 3x 6x 12x اور اسی طرح 30 40 وغیرہ. تو سر دست آپ اتنی بات سمجھ لیں کہ کل میں نے آپ کو دوا بنا کے دکھائی تھی، ایک قطرے کو 100 قطروں میں ڈال کر اس کو اگر ہلایا جائے، 2 دفعہ اچھا جھٹکا دے دیا جائے اور اس کو پھینک دیں اور ایک قطرہ صرف باقی رہنے دیں شیشی میں، اس میں 100 قطرے اور خالی محلول کے ڈال دیں، اس کو شیک کریں تو یہ 2 پوٹینسی بن جائے گی. پھر اس کو آپ نیچے پھینک دیں یا الگ سنبھالنا تو سنبھال لیں، اس میں پھر 100 قطرے پورے کریں اور پھر 2 جھٹکے دیں تو یہ 3 پوٹینسی بن جائے گی. اس کو پھر پھینک دیں اور پھر اسی طرح عمل کو دہرائیں اور 2 جھٹکے دیں. 2 ضروری نہیں، 2 کافی ہیں یا نہیں، 8-10 بھی دینے تو بے شک دے لیں، کوئی نہیں فرق پڑتا، لیکن دوا بن جائے گی 2 صحیح. میرے تو خیر 1 سے بھی بن جائے گی مگر احتیاط کرتے ہیں. بعض دفعہ بعض ہومیوپیتھ ان جھٹکوں کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ ایک ہومیوپیتھ صاحب میرے پاس آیا، بڑی مجھ سے بحث کی وقف جدید میں جب میں ہوتا تھا کہ آپ جب سفر کرتے ہیں اور اپنا ڈبہ لے کے جاتے ہیں تو ہماری سڑکیں اتنی خراب ہیں اور اتنے جھٹکے لگتے ہیں کہ اس کی پوٹینسی تو 30 کی بجائے پتہ نہیں 30 لاکھ بن چکی ہوگی. وقف جدید خدا مند کے دوروں میں پھرتا رہتا تھا نا، ساتھ میرا ڈبہ ہوتا تھا. کہتے آپ کی دوائی کا اعتبار کوئی نہیں رہا، یہ جھٹکے بڑے لگتے ہیں. تو ان کے دماغ کو جھٹکا لگا ہوگا. واقعہ یہ ہے کہ یہ صرف جھٹکے اس غرض سے ہیں کہ برابر انتشار ہو جائے اور اس کا اثر سارے محلول میں واقع ہو جائے، صادر ہو جائے اس میں. اس کے بعد جھٹکے لگائیں نہ لگائیں کو فرق ہی نہیں پڑتا. تو یہ ہے دوائی بنانے کا طریقہ. اور منصورہ صاحب آپ سمجھ گئی ہیں 30 طاقت کیا ہوتی ہے؟ 30 ضرب 2 60 جھٹکے لگے ہوں جس کو. مگر جھٹکے کی بات نہیں ہے، ویسے میں یاد دلانے کے لیے آپ سے اس طرح بات کی ہے. 30 دفعہ اگر ایک دوائی کے ایک قطرے کو لے کر اس میں 100 قطرے دوسرے پانی کے ڈالیں یا 99 ڈالیں اور 100 بنا لیں، اس کو جھٹکے دیں تو 1 پوٹینسی بنے گی. اگر اس عمل کو 30 دفعہ دہرائیں تو آخری شیشی میں جو محلول ہوگا وہ 30 طاقت کہلاتا ہے. اگر 100 کی بجائے آپ 10 قطروں سے عمل شروع کریں، یعنی 10 قطروں میں 1 قطرہ ڈالیں، اس کو شیک کریں اور پھینک دیں اور 1 قطرے میں پھر 10 قطرے ڈالیں پھر پھینک دیں، تو یہ 2 دفعہ ہونے سے 2x بنے گی، 2 پوٹینسی نہیں بنے گی. 2x کا مطلب ہے 10واں حصہ. اور اسی 2x کو جرمنی میں ڈی لکھتے ہیں، وہاں x کی بجائے ڈی کا لفظ ملے گا آپ کو، 2D. سمجھ گئی ہیں؟ اس لیے ایکسس کا محاورہ اب عام طور پر لیکوڈ دوائی کی بجائے ٹکیوں والی دوائی میں پر استعمال ہوتا ہے. جس دوا کو شوگر میں بنایا جائے اس کے ساتھ عموماً ڈی کی بجائے ایکس لکھا جاتا ہے اور وہ ہوتی 10ویں طاقت، 10ویں طریق پر ہی بنائی جاتی ہے. بس ایک دوائی کا 1 قطرہ لے کر اس میں 10 قطرے ڈالیں، شیک کر کے پھینک دیں، پھر اس کا 1 قطرہ لیں، اس میں 10 قطرے ڈالیں، تو یہ کیا بنے گا؟ 1x 2x 3x چلتا چلا جائے گا. اگر شوگر میں اس کو بنائیں، میٹھے کے 10 قطرے اور زہر کا 1 قطرہ اس طرح گھوٹ گھوٹ کر اور پھر کرتی چلی جائیں تو یہ وہی ایکس ہی بنے گا، 1x 2x 3x. لیکن میٹھے سے ایکس بنا بنا کر اس کے ساتھ اتنا گہرا تعلق انہوں نے ایکسس کا کر دیا ہے کہ عام طور پر میٹھے والی دوائیوں میں ایکس لکھا ہوتا ہے، لیکن وہی دوا جب قطروں میں ملتی ہے تو وہاں ایکس کی بجائے ڈی لکھ دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ 10واں حصہ ہی ہوتا ہے. ڈی اور ایکس ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، سمجھ لیں. تو ڈی اور ایکس کے ساتھ کنفیوز نہ ہوں. 10واں حصے کا محلول ایکس کہلاتا ہے
اور سویں حصے کا محلول سی کہلاتا ہے، اور سی لکھتے نہیں ہیں مگر صرف خالی نمبر لکھتے ہیں اس پر، جس کا مطلب یہ ہے جب کچھ نمبر نہ لکھا ہو تو لازماً وہ 30th پوٹینسی وہ 100 والے طریق پر بنائی جا رہی ہے۔ اس لیے ہومیوپیتھک میں آپ یہ نہیں لکھیں گے دیکھیں گے C1 C2 C3، بلکہ لکھا ہوگا 1 2 3 4 5 6 اور 30 200، اور بہت زیادہ تعداد میں پوٹینسیاں بن سکتی ہیں۔ اس لیے سہولت کے لیے عام طور پر ہومیوپیتھس نے اپنے لیے بعض پوٹینسیاں اختیار کر لی ہیں۔ اس لیے عام طور پر روزمرہ کی طاقت، پوٹینسی کا مطلب ہے طاقت، روزمرہ کی طاقت 30 ہے، اس لیے 30 سے تو اکثر علاج کیا جاتا ہے۔